بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آنریبل ایمل ولی خان صاحب، شاہی سید صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمانان، میرے تمام سینئرز، میرے تمام کولیگز کو ویلکم کرتا ہوں. اور میں ایمل ولی خان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی ٹائم نکالا اور بعد میں تشریف لائے، خاص طور پہ آج اس کروشل وقت میں جب ایک اہم ایشو جو ہے بازگشت ہے وہ ریلیونٹ ٹو دی امینڈمنٹس ان کانسٹیٹیوشن ہے، جس پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں سر آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ آگے بینگ ممبر آف سینٹ وہاں پہ ہوں تو آپ کو کچھ چیزیں ہمارے پارٹ کی بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں. جس میں جو امینڈمنٹ ہے اس میں ایک جو چیز ہمیں، چونکہ اس امینڈمنٹ کے کوئی 3-4 ڈرافٹ مختلف جگہوں پہ گھوم رہے ہیں، کسی کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہے کہ یہ بل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی چور بل پیش کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان سب میں سے کچھ نہ کچھ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں میں. ایک اس میں جو سا ہے 40 سال ایج کا ہے. 40 سال ایج کا جو ایشو ہے سر، ایج کم کرنے کا، اس میں ہمارے کچھ وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ 45 پہ میچیورٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں مل گئی تھی، تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ایج جو ہو وہ 40 ایئرز ہو. جہاں پہ ایکسٹینشن آف ایج آف ججز ہے تو سر 2 قسم کے جج ہیں، ایک کمپیٹنٹ جج ہے، ایک انکمپیٹنٹ جج ہے. اگر کمپیٹنٹ جج کی ایج بڑھتی ہے تو سمجھ آتا ہے، لیکن اگر آپ انکمپیٹنٹ جج کی ایج بڑھائیں گے تو وہ پوری عوام کو، ہمارے ساتھ ساتھ وکلاء کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو وہ تکلیف دے گا. اس لیے جو ایج ہے یہی کافی ہے، اس سے زیادہ ایج نہیں بڑھنی چاہیے. پھر سر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ریلیونٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن کورٹس یا فیڈرل کورٹس. تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، خاص طور پہ یہ جو ٹائم ہے، سلیکشن آف ٹائم جو سا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ سلیکشن آف ٹائم صحیح نہیں ہے سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ جس طرح کرمنل بینچ ہے، سول بینچ ہے، آپ اسی طرح کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیجئے. سیکنڈ تھنگ سر، ایج کا پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو ایج ہوگی وہ 68 ایئرز کی جائے گی، اور وہاں پہ کچھ ریٹائرڈ ججز کو، کچھ ایڈ ہوک کو لیا جائے گا. تو ایک تو آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی بندہ ریٹائرڈ یا ایڈ ہوک آئے گا 50% 3 وہاں پہ وہ ہوں گے، 3 جو ہوں گے ریگولر ہوں گے، تو وہ انہی لوگوں کے حق میں بات کرے گا جو لوگ اس کو نوازیں گے. تو اس لیے اس طریقے کی کسی ضرورت نہیں ہے جو جوڈیشل سسٹم کو ڈسٹرب کرے. اس میں ایک اہم جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایج کو 68 ایئرز کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، اس میں شاید یہ ایک پرزمپشن ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ایک پولیٹیکل سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بھی آپ کی نظر میں رہے سر. پھر سر اس میں ہماری یہ ریکویسٹ ہے ان کیس کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے تو اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہو. ایسا نہیں ہو کہ پنجاب سے 4، کے پی کے سے 2، سندھ سے 3، بلوچستان سے 1. ہر جگہ سے ایکول ریپریزنٹیشن ہو. 2-1 کی جو بھی ہوگی ریپریزنٹیشن شوڈ بی ایکول. پھر سر ایک چیز جو آ رہی ہے کہ ٹاپ 5 ججز میں سے یا 3 ججز میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو یہ بھی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم سینیورٹی پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کیوں؟ ایک ہی ادارہ ہے، بے شک جیسا بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. ایز پر لا جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا. ہم اسی چیز کو اپریشیٹ کریں گے. پک اینڈ چوز سے پورا سسٹم ایک ادارے کے ہاتھ میں چلے جائے گا. وقت گزر جائے گا، چاہے کوئی ایکسٹینشن لے گا، بھاجوا صاحب نے بھی لی تھی، وقت گزر گیا، دوسروں کا بھی.
لیکن اگر اصول پرنسپل قائم رہیں گے تو اس سے ایک اچھا ماحول رہے گا، سب کو، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر سر ایک چیز، دو چیزیں جو ہیں ہم آپ سے بار کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس میں شامل کی جائیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کی انرولمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک سپریم کورٹ کا جسٹس ہوتا ہے جو انٹرویو لیتا ہے اور اس کے بعد ہمارے لوگ انرولڈ ہوتے ہیں۔ آپ کائنڈلی اس جسٹس کے رول کو ختم کریں اور سمپل انرولمنٹ ہو، جیسے ممبر سندھ بار کونسل ہو، جیسے سندھ بار کونسل سے ہوتے ہیں، جیسے ہائی کورٹ بار کی انرولمنٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے سمپل انرولمنٹ ہو۔ اس جج کا رول اس امینڈمنٹ میں ختم کیا جائے، وکلا کو اس محتاجی سے ختم کیا جائے۔ ادروائز ہمارے ہزاروں کے حساب سے وکلا لائن میں کھڑے ہوئے اپنے ٹرن کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ پھر سال میں ایک بار آتے ہیں، اس میں سے بھی 40 50 60 لوگوں کو کرتے ہیں، باقی سب پھر ویٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ سر، ریٹائرڈ ججز سے ریلیونٹ یا کوئی بھی ریٹائرڈ آفیشل ہو، جو ریٹائرڈ ہو گیا ہے اس کو دوبارہ ری اپوائنٹ نہیں کیا جائے۔ ریٹائرڈ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہوا ہے، ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ پھر سر یہ لاسٹ ہمیں کوئی 2 ہفتے پہلے ہمیں DGISPR نے بار کے عہدیداروں کو ایک وہ بلایا، ہائی کورٹ بار، کراچی بار، ایک کانفرنس میں۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ عوام اور آرمی میں محبت پیدا کرنا، کچھ اس طریقے کا ایک میسج دینا تھا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ 50% جو ہے یہ آپ کی سیلف کریٹڈ ہے۔ 50% سیلف کریٹڈ کیوں ہے؟ جب آپ نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ میں لاتے ہو تو زرداری صاحب کو جیل میں بھیج دیتے ہو، تو جتنے لوگ زرداری صاحب سے محبت کرتے ہیں وہ سب آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ زرداری صاحب کو گورنمنٹ میں لاتے ہو تو نواز شریف صاحب کو جیل میں بھیج دیتے ہو، تو جتنے لوگ وہاں پہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرنے۔ اسی طریقے سے آپ نے ابھی نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ میں لایا، خان صاحب کو جیل میں بھیج دیا، اب سارے لوگ آپ سے اس معاملے پہ نفرت کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، آپ کائنڈلی، اب وقت چینج ہو گیا ہے، یہ جو ایک طریقہ ہے اس کو چینج کیا جائے، ڈیموکریٹک پروسیس میں چیزوں کو فیئر رہنے دیا جائے، اور یہ تو چلتا رہے گا۔ آج یہ تو چھوٹی چھوٹی، یہ تو اس طریقے کے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی بھی بات پہ ناراض ہوں گے، پتہ چلا کل ان کی جگہ آپ ہوگے، پرسوں پھر وہ ہوں گے۔ تو یہ چیز کو ختم کیا جائے، ہمیں رول آف لاء کے لیے کام کرنا ہے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا ہے۔ سر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، کراچی بار ایسوسی ایشن میں آئے۔ کراچی بار کے تمام وکلا تہہ دل سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔